بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ نے تھم نیل پر دیکھا ہوگا، خان جیت چکا، 14 جنوری کو رہائی، بڑی شخصیت نے بات مان لی، ڈیل کنفرم، دنیا حیران۔ یہ بہت بڑا بلکہ ہوش اڑا دینے والی خبر اس کا ذکر ہے، اور یہ کتنی امپورٹنٹ ہے، کتنی تہلکہ خیز اور سنسنی خیز خبر ہے کہ کسی کو پتہ نہیں، کانوں کان پتہ نہیں۔ اس پر بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑے عہدے کی قربانی دے دی ہے، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک بڑے دبنگ، دلیر، جواں مرد، کراؤڈ پلر، شیر، اپنے شیر کی قربانی دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اسی سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ شیر افضل مروت ایڈوکیٹ، آپ ان کو جانتے ہیں بڑی اچھی طرح، اور گزشتہ 4-5 مہینوں میں انہوں نے بڑے بڑے کھڑاک کیے ہیں پاکستان کے سیاسی افق پر، اور ہر جگہ پہ۔ لاہور وہ گئے، ان کو گرفتار کیا گیا، اس کے بعد 3-4 دن حراست میں رہے، باہر نکلے، انہوں نے کہا میں دوبارہ آؤں گا پنجاب۔ خیبر پختونخوا میں ان کو بہت پذیرائی ملی، مختلف علاقوں میں انہوں نے کنونشن اور جلسے کیے، اور انہوں نے کہا کہ میں ڈٹ کے کھڑا ہوں عمران خان کے ساتھ۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہی امریکی سازش اور قاضی فائز عیسیٰ عمران خان کے لیے بغض سے بھرے ہوئے ہیں۔ جنرل فیض حمید کے بارے میں کہ جی یہ سب کچھ تو قاضی فائز عیسیٰ کا ریفرنس فیض حمید اور جنرل باجوہ کا کام تھا، اور میں عمران خان سے مل کے آیا ہوں۔ عمران خان بالکل قاضی فائز عیسیٰ پر، چیف جسٹس پر اعتماد نہیں کرتے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ چیئرمین، جو موجودہ چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، ان کی پریس کانفرنس کے بعد پھر دوسری پریس کانفرنس، پھر ایک تیسری پریس کانفرنس، جس میں بہرحال شیر افضل مروت کو یہ کہا گیا کہ، بلکہ انہوں نے کہا کہ جی اب پارٹی کی پالیسی یہی دیں گے، یعنی بیرسٹر گوہر۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آپ کو پارٹی کا سینئر نائب صدر کہتے تھے۔ اب پتہ نہیں تحریک انصاف میں کتنے سینئر نائب صدر یا نائب صدور کے عہدے ہیں۔ پارٹی میں چیئرمین بھی ہیں، وائس چیئرمین بھی ہیں، صدر بھی ہیں، جو چودھری پرویز الہی ہیں۔ ویسے پارٹی میں صدارت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں۔ خیر، اب گزشتہ رات ایک ٹیلی ویژن ٹاک شو پر پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی سپوکس پرسن یا ترجمان ہیں رؤوف حسن، انہوں نے ایک ٹاک شو میں اینکر سے گفتگو کرتے ہوئے ان کے سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو شیر افضل مروت ہے، اب اس کا پارٹی کے کسی پالیسی بیان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پارٹی کے چیئرمین ہیں، پارٹی کا میڈیا سیل بیان جاری کرے گا، پارٹی کے چیئرمین یا میں بطور مرکزی ترجمان، یعنی رؤوف حسن نے کہا اپنے بارے میں۔ اور پھر جب ان سے سوال کیا گیا، وہ تو پارٹی کے سینئر نائب صدر ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ پارٹی کے سینئر نائب صدر نہ تھے نہ ہیں۔ حالیہ جو انتخابات ہوئے جو کہ متنازع ہیں، اب اس کے بعد اور کچھ رہ نہیں گیا جو کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی خیبر پختونخوا میں جو جلسے کیے ہیں وہ تو ظاہر ہے علی امین گنڈاپور نے ارینج کیے تھے، یہ تو پکی پکائی پہ پہنچ گئے تھے، پلیٹ ان کے ہاتھ میں دے دی گئی تھی۔ یعنی اس سے زیادہ تضحیق اور کیا ہو سکتی ہے کسی رہنما کی؟ اور ویسے بھی تحریک انصاف میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیر افضل مروت اور بیرسٹر گوہر یہ کسی کے اشارے پر تحریک انصاف میں آئے ہیں اور اس پر براج قبضہ کرنے کی کوشش۔ اب بیرسٹر گوہر کے بارے میں زیادہ باتیں اس لیے نہیں کی جاتی کہ ان کو عمران خان نے نامزد کیا ہے اور وہ انتخابات جیتے ہیں، ان پر بھی عدم اعتماد کرتے ہیں، تو پہلے ہی جو پارٹی کے انتخابات ہوئے تھے وہ متنازع ہیں تو اور متنازع ہو جائیں گے، لہٰذا یہ ان کی مجبوری ہے۔ لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف، میں یہ بھی بتا دوں کہ گزشتہ روز ہی میں ایک فاتحہ پہ گیا تھا، تو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ
رہنماؤں سے الیک سلیک ہوئی تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے، ان کا بھی یہ ماننا تھا کہ جناب ان لوگوں کا کبھی ہم نے نام نہیں سنا پاکستان تحریک انصاف میں، اور ان کو پارٹی کے بڑے کلیدی عہدے دے دیے گئے ہیں، جس میں بیرسٹر گور کا نام لیا گیا، لطیف کوسا کا نام لیا گیا کہ ان کی پارٹی کے لیے کیا خدمات ہیں۔ خیر، یہ اب مطلب ایک ایسا رہنما جو اپنے آپ کو عمران خان کے انتہائی قریب سمجھتا تھا، اور جس کو وہ سیلف پروکلیمڈ دلیر دبانگ، یعنی جذباتی انداز میں بات کرنے والا ایک رہنما تھا نہیں ہے، لیکن ان کو ان کی اصل جگہ یا اوقات دکھا دی گئی۔ اب پتہ نہیں اگلے دن یہ کس کو غدار کہیں گے، انہی شعیب شاہین کو یہ غدار انہوں نے قرار دیا، اور کل ان کے ساتھ پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے تھے شیر افضل مروت۔ اب بات کرتے ہیں جناب، یہ خان جیت چکا، 14 جنوری کو رہائی، بڑی شخصیت نے بات مان لی، ڈیل کنفرم، دنیا حیران۔ آپ یقین کیجئے یہ میں نے تھم نیل مستعار لیا ہے دنیا ٹی وی کے ایک پروگرام سے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کے بڑے ٹیلی ویژن چینلز میں دنیا نیوز کا شمار ہوتا ہے، اور یہ کامران خان شو کا ایک سیگمنٹ ہے، کوئی 8 ساڑھے 8 منٹ، اور اس میں حامد میر کی تصویر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے عمران خان کی، لیکن کامران خان کی تصویر اس میں آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے، اور اس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ خان تو جیت چکا ہے، 14 جنوری کو خان کی رہائی ہوگی۔ بڑی شخصیت نے تو بات مان لی ہے، ڈیل کنفرم ہو گئی ہے، دنیا حیران پریشان، مطلب ہوش اڑا دیے گئے۔ اب میں نے یہ پورا سیگمنٹ سنا ہے، اس میں کسی جگہ پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جناب خان جیت چکا ہے، 14 جنوری کو خان کی رہائی ہو جائے گی۔ بڑی شخصیت، وہ کون سی بڑی شخصیت ہے جس نے بات مان لی؟ کیا بات مان لی؟ ڈیل کنفرم ہو گئی ہے؟ کیا ڈیل ہو گئی ہے؟ یہ اتنا بڑا چینل اور اتنی دروغ گوئی صرف اپنے ویوز لینے کے لیے، کہ آپ دیکھیے کہ عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں جو سزا ہوئی تھی اس میں ان کی ضمانت ہوئی ہے، سزا معطل ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی، ان کی نااہلی بھی ختم نہیں ہوئی۔ اب اس میں ایک اور بات جو لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ عمران خان ابھی بھی سائفر کیس میں گرفتار ہیں، سائفر کیس میں ان کی ضمانت نہیں ہوئی۔ عمران خان ایک اور کیس میں ابھی بھی گرفتار ہیں، وہ کیس ہے القادر ٹرسٹ، نیب کی حراست میں ہے عمران خان، اس میں بھی ان کی ضمانت نہیں ہوئی۔ اب آگے چلیں، ایک اور کیس ہے جسے ہم سانحہ 9 مئی کے حوالے سے جانتے ہیں، ابھی اس کیس میں عمران خان کی کیا کہتے ہیں کہ گرفتاری نہیں ڈالی گئی، لیکن اس کیس میں بھی عمران خان کو 9 جنوری کو انسداد دہشت گردی کی راولپنڈی کی عدالت میں پیش ہونے کا کہا گیا ہے۔ اب پیش تو ظاہر ہے وہ نہیں ہوں گے، جیل میں ہیں، ممکن ہے عدالت وہاں پہ لگ جائے، پہلے بھی تو عدالتیں وہاں پہ لگتی ہیں۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہوں گے یوٹیوبرز کو، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، اور سب بھی اس طرح نہیں ہیں، وہ ایک چھوٹی سی بات کو گھما پھرا کے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ نے راولپنڈی سے لاہور جانا ہے، وہ بجائے وہ یوٹیوبرز سیدھا موٹر وے سے یا جی ٹی روڈ سے لاہور جائیں، وہ پہلے آپ کو لے کے جائیں گے پشاور، پشاور سے کوہاٹ، کوہاٹ سے ڈیرہ اسماعیل خان، اور ادھر سے پتہ نہیں میاں والی، میاں والی سے پھر وہ آپ کو مختلف علاقوں سے، پھر وہاں سے پتہ نہیں سرگودا، سرگودا سے فیصل آباد، فیصل آباد سے لاہور، پورا اپنا ٹائم بائے کرنے کے لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس طرح نے ٹو دی پوائنٹ ڈائریکٹ بات کریں، آپ لوگوں کا زیادہ وقت بھی نہ لیں، اور آپ کو پتہ کی بات جو بتانا ہوتی ہے وہ بتا دیں، جس طرح ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ فیصلہ آپ کریں کہ آپ بھی دیکھ لیں یوٹیوب پر جا کر کہ اس پوری ویڈیو میں ایسی کوئی بات ہے کہ جس کا تھم نیل لگا دیا گیا، خان جیت چکا ہے، 14 جنوری کو رہائی، بڑی شخصیت نے بات مان لی، ڈیل کنفرم، دنیا حیران، سب کے ہوش اڑا دیے۔ خیر، میں تو آپ کے ہوش اڑانے کے قابل بھی نہیں ہوں، اور نہ اللہ اتنی ہمت دے کہ میں کسی کے ہوش اڑاؤں، البتہ آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔